بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظیم اخلاق کا فائز فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ یہ کام ہے۔ ایک کام ہے تقویٰ اختیار کرنا، دوسرا کام ہے اچھے اخلاق جس کے ہوں گے۔ جتنے لوگوں میں اچھے اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اتنے ہی لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ یہ کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ کی طرف جائیں گے کہ جس کا منہ اور شرمگاہ کی جس نے حفاظت نہ کی ہوگی، زیادہ ایسے لوگ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میری مجلس کے قریب اور میرے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور کل قیامت والے دن میرے سے دور وہ لوگ ہوں گے جو متکبر ہوں گے۔ جو شخص تکبر والا ہوگا وہ کل قیامت والے دن میرے سے دور ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی غلامی میں حضرت انس بن مالک 10 سال رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کام اپنے وقت پر کرنا تھا وہ اگر وقت سے لیٹ بھی کیا ہے، اور جو کام کرنا تھا وہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ یعنی آپ کے اخلاق اتنے تھے کہ آپ نے کسی کو ضرورت نہیں دی، اتنی جو کام کرنا تھا اس کا حکم دے دیا ہے، اگر جو کسی نے نہیں کیا اس کو بھی آپ نے یعنی ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ اتنے اخلاق تھے جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کفار نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ کون کون سے کفار تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ صرف آپ کے اخلاق تھے۔ آج ہم میں سے کوئی ایک شخص دوسرے کو کوئی تمیز والی بات کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جیسا بڑا مولوی ہمارے سامنے کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ ہی سب سے بڑے مولوی ہیں۔ ایسی ایسی باتیں نازیبہ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ میں بتاتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے اس کے اخلاق کیسے تھے؟ دوستان دی وقار ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا سارا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتا ہے۔ دوستان دی وقار یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک اعرابی آیا مسجد نبی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آ کر مسجد میں ایک جگہ پر وہ پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں ہم فوراً اس کو ماریں، کہ مسجد کا تقدس کا مان کر رہا ہے کہ مسجد اس کام کے لیے ہوتی ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے جب وہ شخص نجاست سے فارغ ہو گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے عربی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا آپ کا اخلاق تھا، کتنا آپ کے اندر صبر تھا کہ آپ نے حکم دیتے تو فوراً اس کو مار دیتے، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ پانی لے کر اس جگہ کو صاف کر دو۔ آپ دیکھیں کہ اتنا اخلاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نے اس کو مارا بھی نہیں ہے، اس کو ڈانٹا بھی نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو بتایا کہ یہ ایسا کام آئندہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو اچھے اخلاق سے جس کو سبق دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ دوستان دی وقار حضرت زید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس سے پہلے کا واقعہ آپ سماعت کیجئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر 8 سال ہے، ڈاکوؤں نے آپ کو بیچ کر مکہ میں آپ کو بیچ دیا، آپ کو فروخت کر دیا۔ جب وہاں پر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
اس کو پیش کیا گیا. حضرت حارث بن زید حضرت زید بن حارث کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت وہ کرتا رہا. تو آپ کے والد گرامی حارث کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا حضور کی بارگاہ میں ہے تو وہ اس کا والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مجھے کہیں نہیں ملا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آج زید پہ چلا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا مال چاہیں لے لیں میرے سے, جتنی قیمت آپ لگاتے ہیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں, مگر میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے, اپنا مال اپنے پاس رکھیں. میں زید کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا. جب زید کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے زید آپ کا باپ آیا ہے میرے پاس اور آپ کا چچا بھی آیا ہے آپ کو لینے کے لیے. تو جب یہ بات سنی ہے تو زید کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنی والدہ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے سارے قبیلے کو چھوڑ سکتا ہوں, مگر میں آپ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا, میں آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا. اپنے باپ کو یہ کہنے لگا. جب یہ جملے سنے باپ کے گلے لگ کے رونے لگا, کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتا. دوستان دی وقت آپ کا کتنا اخلاق تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا آپ چلے جاؤ, اب آپ کا باپ آیا ہے, آپ کو چچا ہے آپ کو لینے کے لیے. تو کہا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. دوستان دی وقت اکرمہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے, یہ پہلے کفار میں شامل تھا. تو ایک مرتبہ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا کہ اکرمہ یہ کہتا ہے کہ میں بھاگ کے چلا جاؤں گا اگر آپ اس شہر میں ان کو امان نہیں دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کو ایمان دیتا ہوں. ایمان سے مراد یہی ہے کہ جب کفار کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کو ٹھہرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے اس کو وہاں پر رہائش دی جائے اس شہر میں, اس کو کہتے ہیں امان. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ایمان دیتا ہوں. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ کوئی نشانی اپنی دے تاکہ میں اس کو دکھاؤں تو تسلی ہو جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف دیا کہ یہ جا کر پیش کر دو. تو جب وہ لے کر گئی اس کی بیوی, تو جب اس نے دیکھا اکرمہ نے دیکھا کہ آپ نے امامہ پیش کیا تو وہ بارگاہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے 2 مہینے کی مہلت دے, میں سوچ وچار کرتا ہوں, یعنی سوچ کے اس کے بعد میں ایمان لے آتا ہوں, مسلمان ہو جاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو 2 کی جگہ میں 4 مہینے دیتا ہوں, آپ صحیح خوب سوچ کے آنا. تو دوستان دی وقار اب 4 مہینے مکمل نہیں ہوئے تو وہ اکرمہ حضور کے بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے. اب اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کتنا اخلاق تھا. اور کوئی ہوتا وہ کہتا 2 مہینے نہیں بلکہ آپ کو 2 دن بھی میں نہیں دیتا, آپ نے اگر مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو مار دیں گے. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ آپ کو 2 مہینے نہیں بلکہ 4 مہینے دیتا ہوں, آپ جائیں خوب سوچ کے تسلی کے ساتھ آئیں. اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام میں داخل ہو جانا, نہیں تو آپ اپنی زندگی گزارنا, اس کا فیصلہ کر قیامت والے دن آپ کے سامنے آ جائے گا. دوستان دی وقار اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق جس کے ہوں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کا میزان بھی باریک فرما دے گا اس کے اخلاق کی وجہ سے. اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو باقی اعمال جتنے بھی ہوں گے وہ کل قیامت والے دن میزان پر اس کے کام کاٹ جائیں گے. دوستان دی وقار ایک عورت کے بارے میں آتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہوئی, اس نے اپنا مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے میں اس نے اپنا سامان بند کیا. اب یہاں سے وہ شہر سے باہر جانا چاہتی ہے, بہت قابل غور بات ہے. اس نے سامان اپنا پیک کر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی
شخص آئے مجھے سامان اٹھائے اور میں اس شہر سے نکل جاتی ہوں، کیونکہ اس شہر میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے اور ہمارے بتوں کو یعنی غلط کہا ہے، تو میں اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اس شہر سے نکل جاتی ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ اس نے سامان اتنا وزنی تھا کہ خود اٹھا کے لے کر نہیں جا سکتی تھی، سامان اپنا پیک کیا، دروازے کے باہر بیٹھ گئی، کوئی شخص آئے اور مجھے سامان میری مدد کروا دے، تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے کہ جو اعلان جس نے نبوت کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو میں اپنا عقیدہ اور ایمان بچانے کے لیے اس شہر سے جا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے سامان اٹھا دیں، یعنی سامان اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھا کر اس کے سر پر نہیں رکھا بلکہ اپنے سر پر رکھا ہے، اور اپنے سر پر رکھ کر کہا کہ کدھر جانا ہے؟ وہ مائی آگے کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سامان اٹھا کے۔ اب دیکھنا کہ آپ کا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ خدمت کرنے کا کیسا انداز تھا۔ سامان اس کے سر پر نہیں بلکہ اپنے سر پر رکھا، اس مائی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور جب منزل پہنچی جہاں پر اس نے جانا تھا وہاں پر پہنچے، راستے میں باتیں کرتی جا رہی ہے مائی۔ اب سامان اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے لگے تو وہ مائی کہنے لگی کہ اے بچے آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے مجھے بتا کر تو جائیں کہ آپ کون سے شخص ہیں، آپ اتنے نیک شخص ہیں، اتنے دور کا سفر آپ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، میری مدد کی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جواب دیا مسکرا کر، فرمایا کہ جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر اتنے دور دراز آئی ہو وہی محمد میں ہوں۔ دوستان علی بکار فرمایا کہ جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کے آئی ہو، جس کی وجہ سے تو کہہ رہی ہے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں مکہ شہر چھوڑ کر آئی ہوں، وہی محمد تیرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ دوستان علی بکار طائف کا واقعہ ہے، طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو لوگوں نے آپ کو بے شمار پتھر مارے، آپ کو لو لوہان کیا، زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے۔ دوستان علی بکار کتنا مشکل مراحل تھا آپ کے اوپر، مگر آپ نے وہاں پر بھی آج ہمارے اوپر ذریعہ مشکلات آ جائے نا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جی جائیں جی یہ آپ اپنی نمازیں پڑھیں اپنی عبادت کریں گے، تو ہم کہیں اور جا کے ڈیرے لگا لیتے ہیں اس چیز کو۔ یہ تو ہمارے اوپر آپ تبلیغ کرنے کا بہت آسان موقع ملا ہے۔ پہلے دور میں تو جب تبلیغ کرتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے اس کو وہاں پر ہی مارا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ آپ نے جب تبلیغ کی نا مسجد میں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کفار نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑتے، جب ہوش آتا تو پھر لوگ آپ کو مارتے، آپ نے پھر بھی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ تو آج ہمیں ذریعہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ وہ واقعہ ہے جب ہر طرف کفار ہی کفار ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں، زید بن حارث صاحب کے ساتھ ہیں، طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر تبلیغ کرنا شروع کی۔